ناول سیرینیکا ایپیسوڈ 23 تحریر گل۔ شادین خانزادہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بارش بہت ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ حیا نقاب کیے ساتھ بیٹھی۔ شادین نے ایک نظر حیا پر ڈالی۔ وہ لائٹ پنک فراک پر مہرون گرم چادر لیے ہوئے بالکل خاموش تھی۔ آج پہلی دفعہ حیا شادین کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ وہ کنفیوز بھی بہت تھی اور مسلسل ونڈوز کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ شادین نے کہا، اتنی خاموش تو پہلے کبھی نہیں رہتی تھی۔ میرے ساتھ دماغ کھا جاتی تھی میرا۔ اب کیوں ہوتی ہو؟ گاڑی میں شادین کی بھاری آواز سنائی دی۔ حیا نے شادین کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بھی دیکھتا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے۔ حیا نے پھر سے نظریں گاڑی کے باہر بارش پر جمائی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ شادین نے ایک دفعہ پھر کہا۔ حیا نے کہا، اب کچھ بات کرنے کو نہیں ہے۔ شادین نے کہا، کیوں؟ حیا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں۔ شادین نے کہا، بات تو کرنی پڑے گی۔ ایسے تو میں ایک لڑکی کے ساتھ خاموشی سے نہیں چلا سکتا گاڑی، اور ویسے بھی کوئی لڑکی خاموشی سے سفر نہیں کر سکتی، اور ایک تم ہو جو پچھلے 1 گھنٹے سے خاموش ہو۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ میں خاموشی سے ہی سفر کرتی ہوں آنا جان کے ساتھ۔ شادین خانزادہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ آنا جان ہوتی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس نے شوہر پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حیا نے کہا، ہاں لیکن مجھے اپنے شوہر سے بھی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ کبھی میرے شوہر نے بات ہی نہیں کی مجھ سے، صرف غصہ کرتے ہیں، اور کریں گے بھی کیوں نہ؟ میں گنہگار جو ہوں ان کی سزا تو دیں گے۔ شادین مسکراتے ہوئے کہا، ہاں سزا تو ملے گی تمہیں، لیکن اب طریقہ چینج ہوگا۔ اب سزا بھی پیار سے پیار کرتے ہوئے دوں گا۔ حیا کچھ خفت سا محسوس کرتی باہر دیکھتے ہوئے پھر بولی، اور آپ نے شاید آمنہ کے ساتھ سفر کیا ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیاں خاموشی سے سفر نہیں کرتی۔ اس کی بات پر شادین کے ماتھے پر بل پڑے۔ شادین نے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں وہ کچھ زیادہ پسند ہے، اس لیے تمہاری ہر بات میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حیا نے کہا، نہیں میری نہیں، آپ کے خیالات میں وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ شادین نے حیرت سے اسے دیکھا، جو شاید آج پہلی دفعہ اس سے بحث کر رہی تھی۔ ہاں شاید تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، اور ہاں سفر آمنہ کے ساتھ ہی کیا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو صرف تمہارے ساتھ کروں گا اب سے، جو میں چاہتا ہوں سب کچھ۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھ کر بولا۔ اس کا بیویوں والا انداز اسے پتہ نہیں کیوں اچھا لگا تھا۔ حیا نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے، اسے ہی اپنے ساتھ لے جاتے۔ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جب اس کے خیالات میں رہیں گے تو پھر اسے ہی لے جائیں، اور ویسے بھی اس کے سامنے تو آپ مجھ سے بات تک نہیں کر سکتے ہیں۔ شادین خانزادہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حیا کی گود میں پڑا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شادین نے حیا کی طرف تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی کلائی پر لب رکھے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا اس کی اس حرکت پر۔ حیا کی پلکیں لرزیں۔ شادین خانزادہ پیچھے ہوتے گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہ درد اٹھ رہا تھا تمہیں اس وقت سے کہ اس کے سامنے تم سے بات کیوں نہیں کی میں نے؟ شادین نے کہا۔ حیا جو بے دہانی میں اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی، گڑبڑا کر جلدی سے سر واپس موڑ گئی تھی۔
شاذین نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے کہا، آج یہ سارے درد اور تکلیف ختم کر دوں گا اپنی محبت اور پیار سے۔ حیا کا دل بے طرح اس کی ان سب باتوں پر دھڑکنے لگا تھا اور اب خوفزدہ اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا، وہ اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا استحقاق سے چھونا، نظروں سے ہی بتانا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، پہلے کی طرح نہیں تھا۔ اب کچھ بھی، شاید اب وہ اسے اس کا حق لینے سے روک نہیں پائے گی۔ کیا یہ سب آمنے کے لیے بھی تھا؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو وہ اب تک اس کا انتظار نہ کرتی بلکہ چلی جاتی۔ حیا یہ سوچ کر ہی گہری سانس لیتی اپنے اندر کی جلن پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی حیا تیز بارش کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اتنی بارش میں نہیں نکلنا چاہیے تھا ہمیں۔ شاذین نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے تو آج ہی نکلنا تھا تمہارے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہوتا۔ اب اور ممکن نہیں تھی دوری سہنا، اس لیے یہ دوریاں ختم کرنی ہے مجھے۔ اور ویسے بھی آج میری جگہ کام کرنے کے لیے بہت ڈاکٹرز تھے، تو مجھے لگا کہ جب قسمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہے تب کیوں نہ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے اور اس کا علاج بھی کر دیا جائے۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ لیکن میں تو چاہتا ہوں، اور تم روک نہیں سکتی ہو مجھے اس کی بات۔ تم روک نہیں سکتی ہو مجھے۔ اس کی اس بات پر حیا شرم سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اب کی دفعہ کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے گاڑی بہت آہستہ سے چلا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد اس کے فون پر کال آئی۔ شاذین نے فون پکڑتے ہوئے کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ شاذین کے گارڈز کی گاڑی میں کچھ خرابی آئی تھی۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تم لوگ جلدی سے گاڑی کے ٹائر چینج کر کے واپس سے مجھے جوائن کرو، وہ بیزاری سے کہتا ہوا فون بند کرتا ہوا سامنے ڈیش بورڈ پر فون رکھتا ہوا گاڑی کچھ ہی آگے بڑھی ہوگی جب اسے لگا کہ ایک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ شاذین خانزادہ نے ایک نظر حیا پر ڈالی، پھر اپنا فون اٹھا کر اپنے گارڈز کو فون کرنے لگا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ جلدی کرو، وہ غصے سے کہتا ہوا فون بند کر گیا اور گاڑی کی سپیڈ بھی تیز کر لی۔ حیا نے بارش میں اتنی تیز گاڑی چلانے پر شاذین کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھا تھا۔ پلیز آہستہ سے گاڑی چلائے نا، شاذین نے اپنے پیچھے مسلسل آتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ پیچھے گاڑی شاذین کی گاڑی سے آگے آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاذین ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے کسی دشمن کا ہی کام ہوگا، لیکن اب اس گاڑی میں بیٹھے نقاب پوش آدمی نے سر باہر کرتے ہوئے شاذین کو رکنے کا سگنل دیا، لیکن شاذین نہیں رکا۔ اس لیے اس آدمی نے گاڑی پر ہی گولیاں چلانی شروع کی۔ حیا جو اپنے خیالوں میں گم تھی، گولی کی آواز پر بری طرح ڈر کے چیخی تھی اور شاذین کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ شاذین نے اپنی جیب میں پسٹل چیک کیا جو موجود تھا، پھر اپنا فون حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، شاہ نواز ادا یا پھر آغا جان کو فون کرو، جلدی۔ وہ فون لی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے ان کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر فائر کیا گیا۔ حیا کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر اپنے پاؤں کی طرف گرا تھا۔ وہ چیختے ہوئے شاذین خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے بازو سے جکڑ کر رونے لگی۔ شاذین، پلیز واپس چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا بری طرح گھبراتے ہوئے رونے لگی تھی۔ شاذین نے کہا، حیا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تم فون اٹھاؤ اور جو کہا ہے کرو جلدی سے، یا ایسا کرو مجھے فون اٹھا کر دو۔
حیا کا پورا وجود کپکپانے لگا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی سپیڈ بھی خطرناک حد تک وہ تیز کر چکا تھا، اس لیے تھوڑی سی غلطی سے گاڑی ان پر ہی الٹ سکتی تھی۔ حیا، جلدی کرو، میں ہوں نا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دفعہ پھر سے پیار سے بولا تھا۔ حیا نے اس کا بازو چھوڑ کر بمشکل پیچھے ہوتی جھک کر فون تلاش کرنے لگی جو اسے ہاتھ لگ گیا تھا۔ پھر حیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے شاہنواز خانزادہ کا نمبر پر فون ملایا، لیکن وہ فون کان سے لگاتی کہ اس دفعہ فائر ٹائر پر کیے گئے تھے، جس سے گاڑی کا توازن بگڑا تھا اور گاڑی سڑک سے جنگل کی طرف مڑی تھی۔ گاڑی تو بلٹ پروف تھی، لیکن اب ٹائر بہت مشکل سے جنگل کے خراب راستے پر بمشکل چل رہے تھے۔ فون بھی حیا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ چیختے ہوئے شاہزین خانزادہ کے قریب ہوئی، اسے بازو سے سختی سے پکڑا تھا۔ شاہزین نے بہت مشکل سے ہی گاڑی روکی تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ بہت خراب تھا۔ گاڑی اب خود بھی پھسل رہی تھی۔ شاہزین نے پیچھے دیکھا تھا، وہ گاڑی ان کے پیچھے نہیں تھی، لیکن کچھ آدمی بھاگ کر آ رہے تھے۔ شاہزین نے حیا کو دیکھا۔ حیا، چلو نکلے اس گاڑی سے۔ حیا نے حیرت سے سر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا، لیکن وہ اپنی پسٹل رکھتا ہوا دروازہ کھول کر نکلنے لگا۔ حیا بھی اسی کے سیٹ سے باہر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ حیا بھی اس کے سیٹ سے باہر اس کے ساتھ نکلی تھی۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس جگہ سے دور جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ حیا تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ کبھی نہیں بھاگتا، لیکن وہ حیا کی وجہ سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ پیچھے سے اس کے ہاتھ پر فائر کیا گیا تھا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ شاہزین لڑکھڑایا۔ حیا نے چیختے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ شاہزین جلدی سے اسے کلائی سے پکڑے بھاگنے لگا تھا۔ حیا، خاموش ہو جاؤ، یہاں سے نکلنا ہے ہمیں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی۔ اوپر سے بارش بھی تیز تھی۔ کافی بھاگنے کے بعد حیا نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے اور نہیں بھاگا جائے گا، پلیز۔ حیا کا پاؤں بہت دفعہ پتھروں سے ٹکرایا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی۔ حیا کی آواز پر شاہزین نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ حیا کو اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ گرتی جب شاہزین نے اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ پھر ایک درخت جو کافی گھنا تھا، اس سرد برستی بارش میں بھی ان کو کچھ حد تک تو بچاؤ کر سکتا تھا۔ اس کے قریب جاتے حیا کو بٹھایا اور خود اپنی پسٹل لیتا ہوا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور گہری گہری سانس لینے لگا۔ اس کا بازو اس کی سیاہ چادر میں چھپا تھا جہاں گولی لگی تھی۔ حیا نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دکھانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی رو رہی تھی۔ شاہزین کے بیٹھتے ہی حیا اس کے سینے سے لگی تھی۔ شاہزین نے رخ موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن شاید وہ لوگ بہت آگے نکل آئے تھے۔ آپ کیوں آئے گھر سے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ بارش میں نہیں جانا، لیکن آپ نے میری نہیں سنی۔ حیا نے اس کی شرٹ سختی سے جکڑے اس کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہزین کو بازو میں درد ہونے لگا تھا، یا احساس ابھی ہونے لگا تھا۔ وہ حیا کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کے گرد اپنی چادر اوڑھی، جس سے اسے مکمل چھپانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ بارش سے کچھ بچ سکے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہوا
اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے بولا، حیا خاموش ہو جاؤ پلیز، گارڈز ڈھونڈ لیں گے ہمیں، ریلیکس رہو۔ حیا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ لب بھینجے سر پیچھے درخت پر ٹکائے ہوئے تھا، آنکھیں بھی بند تھیں۔ حیا کو کچھ ڈر سا لگا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے کالر سے پکڑے بولی تھی۔ شاذین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا حیا، تھک گیا ہوں، تم چادر میں ہی رہو۔ حیا نے اس کے ٹھنڈے چہرے پر ہاتھ رکھے، نفی میں سر ہلایا۔ تو آپ پلیز آنکھیں بند نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا روتے ہوئے پھر سے بولی۔ شاذین نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سر اس کے کندھے پر رکھا۔ شاذین کے زخم پر زور پڑا تھا۔ حیا کی وجہ سے ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکلی، لیکن جلد ہی لب سختی سے بھینجتے ہوئے اسے دیکھا۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ حیا کو کچھ شک سا ہوا۔ حیا نے بے اختیار اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ شاذین نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا۔ حیا کچھ نہیں ہوا، مجھے پریشان نہ ہو۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ حیا کچھ نہیں ہوا، میں بول رہا ہوں نا۔ لیکن تب تک حیا دیکھ چکی تھی، بارش ان پر برس رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں اپنے ہاتھ پر خون دیکھ کر، پھر خوفزدہ نظروں سے شاذین خانزادہ کو دیکھا۔ یہ کیسے ہوا؟ حیا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا نا آپ کو؟ حیا گہری سانس لینے لگی، چہرہ اس کے کھونے کے خوف سے ہی زرد ہوا تھا۔ شاذین اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ شاذین کو چپ دیکھ کر وہ اسے ہلاتے ہوئے روتی بولی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کیا کروں گی؟ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاذین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ حیرت سے اسے اپنے لیے پاگلوں کی طرح روتے اور کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی اور کبھی اپنے چہرے سے بارش کا پانی تیزی سے صاف کرتی، جیسے اگر دھندلا ہونے کی وجہ سے وہ آنکھیں نہ بند کر سکے۔ اس کے چہرے پر بھی خون لگ چکا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں، میں مر جاؤں گی اگر آپ کو کچھ ہوا، میں مر جاؤں گی۔ بولے نا، آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ شاذین نے بے اختیار اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا، ریلیکس حیا، کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کا خون نکل رہا ہے۔ شاذین نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ حیا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ریلیکس رہو میری جان۔ حیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں سے چلیں، ہاسپٹل جانا ہے۔ شاذین نے اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کیا اور کہا، حیا خاموش ہو جاؤ، تمہاری آواز سے کوئی بھی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ گارڈز کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں سے آگے جنگل میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے پرسکون رہو، سمجھ گئی نا؟ حیا نے ہچکی لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شاذین نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل پرسکون ہوا تھا اپنے لیے اس پاگل لڑکی کو پاگلوں کی طرح روتے دیکھنا۔ وہ اطراف میں نظر دوڑانے لگا۔ ان کو گھنٹہ ہوا تھا یہاں بیٹھے، لیکن شاذین کے گارڈز نہیں آئے تھے۔ اب شاذین کو بھی فکر ہونے لگی، بارش کی وجہ سے جسم بھی شل ہونے کو تھا، دوسرا گولی بھی بازو میں لگی تھی۔ حیا مسلسل اسے تھوڑی دیر بعد آواز دیتی کہ وہ ہوش میں تو ہے۔ وہ جب بھی اسے آواز دیتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی۔ اس کا ڈر، اس کی فکر آج دوسری دفعہ دیکھا تھا۔
اسی پل وہ سوچ چکا تھا کہ اگر یہاں سے نکل جانے کے بعد اس کی ہر تکلیف کو اپنے لبوں سے چنے گا۔ اس کا اپنے لیے تڑپنا ایک پل میں فیصلہ کروا چکا تھا کہ وہ اپنی اس دیوانی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، لیکن اب اس کے لیے بھی پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ اب بھی بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کبھی اس کے سر پر لب رکھتا۔ کچھ دیر میں ہی اسے اپنی طرف قدموں کی آواز سنائی دی، اور شاید حیا نے بھی سن لی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر شادین کی طرف دیکھا تھا۔ شادین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، تم بالکل خاموش رہو گی، ٹھیک ہے؟ میں ان کو دیکھتا ہوں۔ حیا نے تڑپتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ نہیں پلیز، ہم چھپ جاتے ہیں نا۔ شادین نے اس کے کپکپاتے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تم خاموش رہو گی اور یہاں میرا انتظار کرو گی، کچھ بھی ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، سمجھ گئی نا میری بات؟ میں جلدی واپس آتا ہوں۔ حیا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں نہیں جانے دوں گی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں نہیں رہ سکتی ہوں آپ کے بنا۔ شادین نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، اس کا جواب تمہیں فارم ہاؤس میں دوں گا، اور تمہارے اس اعتراف کا انعام بھی وہاں دوں گا۔ اس لیے ابھی یہاں بالکل خاموشی سے میرا انتظار کرو۔ اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ وہ حیا کو اب سختی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ قدموں کی آواز اب ان کے قریب ہونے لگی تھی۔ اسے جلد ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ دونوں یہاں مارے جاتے۔ اب میں جا رہا ہوں، تم یہاں آرام سے بیٹھی رہو۔ حیا ہچکیوں سے روتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ شادین خانزادہ کھڑا ہوا اور اپنی چادر جو گیلی تھی وہ اتار کر حیا کے گرد اڑی اور اپنا پسٹل نکال کر چیک کیا۔ وہ ابھی آگے بڑھتا حیا نے کہا، رحم نہیں آتا نا مجھ پر آپ کو؟ برا کیا ہے آپ کے ساتھ تو اس طرح تڑپائیں گے؟ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ بھی ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ شادین نے گھور کر اسے دیکھا، اگر تم نے کوئی بھی بے وقوفی کی تو پھر تمہاری جان میں خود لوں گا، اس لیے یہاں آرام سے بیٹھی رہو اور میرا انتظار کرو۔ اور تڑپانے کی بات کرتی ہو تو وہ بھی ضرور کروں گا، لیکن بہت پیار سے۔ حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر سر جھکاتے ہوئے اس کی چادر اپنے چہرے پر رکھی۔ شادین کو اسے اس طرح دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا، لیکن نرمی سے وہ اسے نہیں چھوڑ رہی تھی۔ شادین گہرے سانس لیتا آگے بڑھا۔ وہ کچھ ہی آگے گیا تھا جب اسے وہی نقاب پوش آدمی اسی طرف جا رہے تھے جہاں حیا تھی۔ دیکھو، ہر جگہ ان کو تلاش کرو، لڑکی اور لڑکے دونوں کو آج یہاں ختم کرنا ہے، ہر صورت میں، ورنہ خلیفہ صاحب نے چھوڑنا نہیں ہے ہمیں۔ شادین ان کی باتیں سن چکا تھا، اور خلیفہ کا نام سن کر ہی وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کا دوست خلیفہ خان اسے مارنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن پھر اس کا غصہ پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ ان پر درخت کے پیچھے سے ہی نشانہ لگاتے ہوئے گولی چلا گیا جو اس کے ایک آدمی کے پشت پر لگی تھی۔ گولی کی آواز پورے جنگل میں گونجی، ساتھ ہی اس آدمی کے چیخنے کی آواز۔ باقی کے 4 آدمی بھی ہوائی فائر کرنے لگے۔ حیا فائر کی آوازیں اور چیخنے کی آوازیں سنتی ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھتی، چہرہ گھٹنوں میں دیتی کپکپا رہی تھی۔ اس کی لبوں پر شادین کی حفاظت کی دعا تھی۔ اب گولی کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، شادین خانزادہ، آج تمہارا بچنا ناممکن ہے، ہم یہاں سے تمہیں اور اس لڑکی کو ختم کر کے ہی جائیں گے۔ حیا نے یہ آواز سن کر جلدی سے کھڑی ہوئی اور چیختے ہوئے اسی سمت نہیں
اور چیختے ہوئے اسی سمت بھاگی تھی جس طرف شادین گیا تھا، لیکن سامنے ہی کچھ آدمیوں کو دیکھ کر ایک دم رکی اور خوف کے مارے وہیں بے ہوش ہو کر لہرا کر گری۔ شاہدین اس کے پیچھے تیزی سے آیا تھا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ شاہ نواز خان زادہ تیار ہو کر باہر آیا۔ کشمالہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ گلشیر کو فون کرتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ ہاں گلشیر، گاڑی نکالو۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا زنان خانے سے نکلا۔ وہ آج شہر جانے والا تھا۔ وہ وسیع پورچ میں آیا۔ گاڑی تیار تھی۔ وہ ایک نظر اطراف میں دیکھتا بیٹھنے لگا۔ گارڈ کو دیکھ کر بولا، شادین چلا کیا؟ جی چھوٹے سردار۔ اور گارڈ نہیں گئے اس کے ساتھ کیا؟ نہیں چھوٹے سردار۔ شاہ نواز خان زادہ کو غصہ آیا۔ کیوں، تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے تیز لہجے میں پوچھنے پر شیرگل بھی گاڑی سے نکلا۔ شاہ نواز کے سخت چہرے کو دیکھ کر بولا، خان جی، وہ جب نکلے تو ہم اس وقت کچھ دیر کے لیے چلے گئے تھے، یہ ہمارا وقت ہوتا ہے جانے کا، لیکن انہوں نے ہم میں سے کسی کو فون بھی نہیں کیا۔ ہم جب آئے ان کی گاڑی نہیں تھی تو ہمیں لگا وہ اکثر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بہت کم گارڈز اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ شاہ نواز خاندان نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر بولا، واپس آ کر تم سب سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بیٹھتے ہی شیرگل گارڈز کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ وارث کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں۔ خانزادہ کو اور تپ ہوئی، ایک تو یہ بیویوں کی طرح ناراض ہوتا ہے، چلو واپس آ کر سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ گھنی بریڈ اور مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ معذرت، کل ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ ایپیسوڈ لکھی تھی میں نے لیکن وائس اوور نہیں کی میں نے، اس لیے نہیں دے سکی میں۔ ایپیسوڈ کیسے لگے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر رومانٹک ایپیسوڈ چاہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یوٹیوب والے ناراض ہوتے ہیں، پھر چینل گرو نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے اپنے پہلے چینل میں کبھی ایسا نہیں کہا آپ سب سے، اب کہہ رہی ہوں تو وجہ چینل خراب ہونا ہے اس لیے۔